یہ جو لفظ ہے نا کہ بھاڑ میں جائے مفسرین، عوام اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے میرے خلاف وائرل کرے گی، اور مجھے پتا تھا سب سے پہلے یہ کام انجینئر کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک جیسے بچوں کو جھنجھنا مل جائے نا، کتنا خوشی سے اچھلتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے نام پہ جو لوگوں نے غلط تشریحات کر رہی ہیں ہم ان کو روک رہے ہیں. تو کیسی علماء کے خلاف زبان. لیکن جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو ہاتھ جا کے چوم بھی رہے ہیں، سر پہ آشرواد بھی لے رہے ہیں. غامدی صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں، حالانکہ وہ حیات عیسیٰ کا منکر ہے جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ تو قرآن و سنت میں بہت بڑی تحریف کر دی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک اصول ہے دنیا کا کہ جو سب کہہ رہے ہیں نا وہ اگر کرو گے تو آپ کی دکان چلے گی نہیں. بات وہ کرو جو پوری دنیا سے الگ ہو، اور پبلک اسی کے پیچھے بھاگتی ہے آج کل. تو اس پبلک کے بھاگنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس اکثریت یا اس امت، یہ جو اس طرح عوام جا رہی ہوگی نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے، 40-50 سے زیادہ لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. یہاں میں ایک بات انجینئر صاحب کی آ گئی ہے تو میں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں. میں نے اس کا 1 سال سے نام نہیں لیا ممبر پہ، چھوڑ دیا تھا اپنے حال پہ، جاؤ جو مرضی کرنا ہے. لیکن محترم کو سکون نہیں مل رہا، ہر تھوڑے دن بعد نا میری تصویر لگا کے کوئی نہ کوئی کلپ چلا رہا ہوتا ہے اور غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے. ابھی یہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، تقلید. ابھی انجینئر کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے تقلید پر، پتہ نہیں کچھ جس طرح کا نیا کلپ آیا، میری تصویر لگائی ہوئی ہے اس میں، اور میرے مناظرے سے یہ لفظ کٹ کیا ہے کہ بھاڑ میں جائے مفسرین. یہ لفظ 2-3 دفعہ ریپیٹ کر کے چلایا ہے. وہ مناظرہ نہیں تھا، وہ کیا تھا وہ میں ابھی بتاتا ہوں. اس سے لوگوں میں بہت غلط، میرا بھی بہت غلط امیج گیا، اور انجینئر کو پروپیگنڈے کرنے کا بہت زیادہ موقع بھی ملا. میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا، بھاڑ میں جائے مفسرین، کسی کا اتنا سا لفظ کاٹ کے چلا دینا یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے. اس سے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں مفسرین کی ذات برائے ذات میرا مقصد ہے، ان کی ذات کی توہین کرنا. آپ سیاق و سباق دیکھیں. ہوا یہ ہے، یہ میں بار بار وضاحتیں کر چکا ہوں، لیکن میں خاص طور پر یہ بات انجینئر صاحب تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑے سا شعور اور عقل ہوگا نا، اور ان کے فالوورز میں، تو یہ سمجھ جائیں گے کہ اس آدمی کا مقصد سوائے فتنہ پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بار بار نا بڑے مزے سے نہیں، جیسے کوئی چیز مل جاتی کسی کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے، واہ بھائی واہ مفتی طارق مسعود نے بول دیا بھاڑ میں جائے محسن، اب تو دوبارہ ڈبل چلائے اس کو. کیا آپ غور سے سنیں کیا کہہ رہے ہیں. جس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے، جو بات چل رہی ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں. بات یہ چل رہی تھی، اہل حدیث عالم صدیق رضا صاحب کو، وہ میرے پاس آئے، بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ مناظرہ کریں، آپ کیا کریں، تقلید کے موضوع پر مناظرہ کریں. یہ میں وضاحتی بیان جاری کر چکا ہوں، لیکن میں ویڈیو بیان اسپیشل انجینئر صاحب کے لیے اور ان کے فالوورز کے لیے جاری کر رہا ہوں، یہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں. اہل حدیث عالم ہے حافظ صدیق رضا صاحب، میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا، میں نے نام بھی نہیں سنا تھا، بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے کسی کے ذریعے کہ مفتی طارق مسعود سے کہو کہ میرے سامنے بیٹھیں اور تقلید کے موضوع پر مناظرہ کریں. میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون ہے، ایسا ہی تو کوئی بھی کسی کے پاس نہیں چلا جاتا. لوگوں نے بتایا ہاں بھائی ان کے بڑے مشہور مناظر ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پہلے کہا میں مناظرہ نہیں کروں گا، آرام سے بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی غلط فہمی ہو آپس میں تو ہم دور کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا دعویٰ سیم ہو، خام ایک چھوٹے موٹے اختلاف کی بیس پہ، تو ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اور یہ مجھے آپ کی بات صحیح لگی تو میں آپ کی بات مان لوں گا. اس میں یہ مناظرے کا لیبل نہ لگایا جائے اس کو. تو اور میں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ مجھے اپنا دعویٰ لکھ کے دیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. تو انہوں نے اپنا دعویٰ جو لکھ کے دیا، وہ دعویٰ یہ تھا کہ قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی تقلید بھی جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو سیم دعویٰ ہو گیا، یہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، تو بحث کس بات پہ ہوگی پھر. یہ تو میں پہلے ہی مان رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی بھی تقلید جائز
نہیں ہے تو اب تو وہ تو سیم بات ہو گئی نا, تو اب بحث کس بات پہ کریں. تو واٹس ایپ پہ یہ ہماری کانورزیشن چل رہی تھی. تو میں نے پھر ان کو پیغام بھجوایا کہ دیکھیں ایسا کر لیتے ہیں, جو ہماری بحث ہوگی یا مناظرہ ہوگا وہ بعد میں ہوگا. میرا سفر ہے, مجھے 10 دن کے لیے علماء کے ساتھ لمبے سفر پہ جانا تھا. میں نے کہا میرا سفر بھی ہے قریب میں, تو ظاہر ہے جب انسان مناظرہ کرتا ہے پراپر طریقے سے, جس کو عرف میں مناظرہ کہا جاتا ہے, تو کتابیں لے کے بیٹھتا ہے اور حوالے پورے ریٹن لکھ کر آتا ہے, کیونکہ مناظرے میں تو ہوائی بات نہیں چلتی نا. تو پراپر طریقے سے مناظرہ, جو بھی بحث کہہ لیں, ڈسکشن کہہ لیں, وہ بعد میں ہوگی. آپ ایک دفعہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں جو آپ چاہتے ہیں, تو اس میں صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں تقلید کا تصور کیا ہے. آپ کی نظر میں, مفسرین کی نظر میں نہیں. مفسرین نے کتابوں میں کیا لکھا, فلاں کتاب, وہ تو بات کی بات ہے نا. آپ کا تقلید کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, یہ, اور حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے, یہ آپ ایک دفعہ بیٹھ کے, ہم بھائی بندی میں, لڑائی کا موڈ نہیں ہوگا ہمارا, بھائی بندی میں بیٹھ کے ہم ڈسکشن کریں گے, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آ جائیں گے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بات اگلی جب ہماری بحث ہوگی تو وہ شروع کہاں سے ہوگی. یہ طے ہوا. یہ واٹس ایپ پہ آڈیو بھی موجود ہے اور اس پہ گواہ بھی موجود ہے. یہ طے ہوا تھا. وہ آئے اور میں نے کہا آپ اپنے ساتھ بے شک جتنے چاہیں افراد لے آئیں. تو وہ اپنے ساتھ 15-20 افراد لے کر آ گئے, جو بھی اہل حدیث تھے ان کے. جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ اپنا کیمرہ بھی لگا لیں. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے کیمرے کی, مجھے ہم کوئی ڈیبیٹ تھوڑی کر رہے ہیں, بحث تھوڑی کر رہے ہیں, تو کیا ضرورت ہے مجھے کیمرہ لگانے کی. تو ابھی تو ہم صرف طے کریں گے کہ آپ کی رائے, مجھے پتہ تو چل جائے آپ کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ محترم بیٹھے, انہوں نے اپنا دعویٰ یہ بیان کیا, یہ ریکارڈڈ موجود ہے, انہی کے چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کے کو فالو کرنا. میں نے کہا اچھا, آپ نے کہا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کسی کو فالو کرنا, تو میں نے کہا یہ حلال ہے حرام ہے. انہوں نے کہا ٹوٹلی حرام ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ کے بہت سے فتاوی ایسے ملتے ہیں کہ تابعی صحابی کے پاس آئے, مسئلہ پوچھا, نہ صحابی نے دلیل دی نہ تابعی نے دلیل پوچھی, محض اعتماد کی بنیاد پر انہوں نے ان کی رائے پر عمل کیا اور چلے گئے. تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ بغیر دلیل کے جب بھی کسی سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ حرام ہے. تو یہ کیا ہوا پھر؟ تو میرا مقصد ان کو نیچا دکھانا نہیں تھا, ان کو شکست دے کے پٹخنا نہیں تھا. میرا مقصد تھا کہ آپ اپنی اس ڈیفینیشن میں تھوڑی سی چینجنگ کریں, آپ تبدیلی کریں, اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کریں کہ بھائی یا تو یہ کہیں کہ اگر صحابی کی تقلید ہو تو جائز ہے کیونکہ وہ نبی کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے, یا تو یہ کہیں, یا تقلید کی ڈیفینیشن میں چینجنگ کریں. تو اللہ کی قسم میرا مقصد نہ ان کو نیچا دکھانا نہ ان سے مناظرہ کرنا. میرا مقصد تھا اس بحث میں ہم ایک رائے لکھ لیتے ہیں کہ تقلید کی آپ کی نظر میں ڈیفینیشن کیا ہے, تاکہ پھر اس سے کوئی پھرے نہیں. اور جب آپ لکھیں گے تو میں بھی لکھ دوں گا کہ میری رائے کیا ہے اس بارے میں, پھر ہم ڈسکشن کے لیے اگلا ٹائم ہوگا. تو جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے بات کو گھما دیا. انہوں نے کہا آپ کے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی یہ لکھا ہے, فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے تقلید کی تعریف. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی مجھے مفسرین سے کیا واسطہ, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا ہے. حوالے تو بعد میں آئیں گے, کتابیں تو بعد میں آئیں گی. یہ بحث ہماری چل رہی ہے لیکن وہ اس بات پہ قائم نہیں ہو رہے, وہ بار بار مفسرین کے حوالے دے رہے ہیں. ایسے موقع پہ میرا یہ کہنا بھاڑ میں جائے مفسرین. دنیا میں پاگل سے پاگل آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس کلام کا اس موقع پر مقصد مفسرین کی توہین نہیں ہے, یعنی بھاڑ میں جائے مفسرین کا مطلب ان کے حوالے بھاڑ میں جائیں. پھر بھی میرے یہ الفاظ چونکہ بظاہر نازیبا تھے, اس پہ میں نے حافظ صدیق رضا صاحب سے بھی معذرت کی اور علماء سے بھی معذرت کی کہ بھائی یہ الفاظ اگرچہ میری نیت توہین کی نہیں ہے, نہ سیاق و سباق سے لگتا ہے کہ توہین ہو رہی ہے, لیکن الفاض بہرحال نامناسب ہے. اور غصہ مجھے انہوں نے دلایا کہ میرا ٹائم برباد کیا, میرا کل سفر ہے, میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں, آپ اس کام کے لیے میرے سامنے آ کے بیٹھے ہو فضول ٹائم ویسٹنگ کے لیے. اور آپ نے اس کو دوسرا جرم یہ کیا کہ مناظرے کا نام دے کے اپنے چینل پہ آپ نے اس کو اپلوڈ. لوگ تو اس کو مناظرہ سمجھ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اگلا تفسیر کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہے اور مفتی صاحب کوئی حوالہ نہیں دے رہے. تو یہ تو آپ سیاست سے کام لے رہے ہو, چالاکی سے کام لے رہے ہو, اس کو مناظرے کا نام کیوں دیا آپ نے؟
اور ایک اور خیانت جناب نے یہ کی ہے کہ میں نے حافظ صدیق رضا صاحب، ابھی بھی میں احترام کرتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب دیوبندی اہل حدیث میں ایک نئی جنگ چھڑ جائے اس بحث کے بعد، لیکن وضاحت تو ضروری ہے نا. میں نے محترم سے یہ بھی کہا کہ ہماری ڈیبیٹ جو بھی تھی بڑے آرام سے ختم ہوئی. مجھے تھا کہ یہ نہیں، اس پوائنٹ پہ نہیں آ رہے. ظاہر ہے جب پوائنٹ پہ نہیں آتا آدمی پھر شادیوں کی باتیں شروع کر دیتا ہے. میرے پاس تو پھر اچھا پوائنٹ ہے. میں پھر آخر میں آگے میں نے کہا 2 شادیاں کریں، کیا رکھا ہے ان بحثوں میں، 4 شادیاں کریں، ایسے میں آ گیا اس پہ، تاکہ یار یہ لڑائی کم از کم بغض تو نہ ہو نا، جب اٹھیں تو لڑائی تو نہ ہو. اس پہ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ میں نے کہا جناب یہ جو لفظ ہے نا کہ بھاڑ میں جائے مفسرین، عوام اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے میرے خلاف وائرل کرے گی، اور مجھے پتا تھا سب سے پہلے یہ کام انجینئر کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک جیسے بچوں کو جھنجھنا مل جائے نا کتنا خوشی سے اچھلتے ہیں. مجھے پتا تھا سب سے پہلے اس میں سے کٹنگ کون کرے گا، انجینئر علی مرزا. وہ کہے گا دیکھو علماء کی زبان دیکھو، حالانکہ خود صبح و شام کیا اس کی زبان ہے اور کیا الفاظ، کتنا لہجہ شائستہ ہے وہ دنیا کو پتہ ہے. تو میں نے حافظ صدیق رضا صاحب سے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ حضرت آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بھائی بندی میں ایک بحث ہوئی ہے، آپ اس لفظ کو کیا کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں. مگر انہوں نے بھی جتنے چینلوں پہ اپلوڈ، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اس کو ہٹاؤں گا اور میں آپ کے دفاع میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں. لیکن جس چینل سے بھی انہوں نے اپلوڈ کیا ان کا کہنا تھا یہ بھی لائیو کیا ہے، حالانکہ لائیو کی ہم نے اجازت نہیں دی تھی. چلو لائیو چلا گیا. بعد میں آپ جتنے چینلوں پہ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ الفاظ آپ نے اس میں شامل کیے ہوئے. میں نے ان سے کہا کہ یہ الفاظ، یہ لوگ اس کا غلط مطلب لیں گے اور یہ میرے غلط الفاظ ہیں، میں اس پہ اپنی دفاع نہیں کر رہا، مجھے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اور میرا مقصد آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مفسرین کی توہین نہیں ہے. کیونکہ جس سیاق و سباق میں کہا ہے وہ اس کو آپ دیکھیں تو صاف پتہ چل جائے گا مفسرین کی توہین مقصد نہیں ہے، لیکن الفاظ پھر بھی نازیبا ہیں. تو میں نے کہا کسی نجی محفل میں انسان سے ایسی غلطی ہوتی ہے، آپ اس کو کیا کر دیے گا، کٹ کر دیے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ بے فکر رہیں، لیکن حافظ صدیق رضا صاحب سے انتہائی احترام کے باوجود انہوں نے طبیعت سے جتنے چینلوں پہ بھی اپلوڈ کیا ان الفاظ کو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے، حالانکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں. میں یہ وضاحتی بیان بھی نہ دیتا، لیکن جس طرح سے اس کو چلایا گیا ہے نا، تو مجھے پھر اگر میں نہ دوں تو یہ میری بدنامی نہیں ہے، ایک علماء کی پوری ایک جماعت اس کے پیچھے بدنام ہو رہی ہے، اور ان کی طرف سے مجھے تانے مل رہے ہیں سننے کو. انجینئر صاحب نے وہی کام کیا جو ان کی عادت تھی، انہوں نے فوراً بھاڑ میں جائے مفسرین کے الفاظ کٹ کر کے بار بار ریپیٹ کر کے اس کو چلایا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں توہین. حالانکہ پوری تفصیل آپ دیکھو. دوسری خیانت کیا کی ہے محترم نے، میں ائمہ اربعہ کی تقلید کے دلائل نہیں دے رہا تھا اس کلپ میں، میں حافظ صدیق رضا صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا نا، دعویٰ یہ کیا تھا کہ کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے، بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے. اس پر میں نے اشکال کیا کہ تابعین نے صحابہ کے فتووں پر عمل کیا اور ان سے دلیل نہیں پوچھی. تو سمجھنے کے لیے ان کے دعوے کو میں نکھار پیدا کرنے کے لیے بار بار میں کہہ رہا تھا میں آپ کے دعوے میں تنقیح پیدا کر رہا ہوں، منقح کر رہا ہوں. منقح کا مطلب ہوتا ہے اس کو کلیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو مناظرے کا رخ نہ دیں. میں چاہتا ہوں کہ سمجھوں کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے، اصل دعویٰ کیا ہے. اس پر میں نے یہ دلیل دی تھی کہ تابعین نے صحابہ کے فتووں کو فالو کیا ہے آنکھ بند کر کے. بہت سے فتوے ایسے ملتے ہیں صحابی سے دلیل نہیں مانگی، بس انہوں نے فتویٰ دے دیا، انہوں نے عمل کیا. اس کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. تو انجینئر نے اس پہ فوراً کلپ بنا دیا کہ اصل میں اس وقت تابعین نے صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے اس لیے فالو کیا کہ اس وقت دیوبندی بریلوی حنفی شافعی مالکی وجود میں بولو نہیں آئے. اب آپ کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو. تو یہ جو محلے میں کچھ فسادی عورتیں ہوتی ہیں نا، ہر محلے میں ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں فسادی ہوتی ہیں، لیکن کچھ کیا ہوتی ہیں فسادی. گھروں میں بھی آگ لگاتی ہیں، ساس کو بہو کے خلاف، بہو کو ساس کے خلاف، ساس کا کلام بہو کے سامنے ایڈیٹنگ کر کے نقل کریں گی، ٹھیک ہے نا، میاں بیوی کو آپس میں لڑوائیں گی. یہ فسادی عورتیں ہوتی ہیں. جو شوہر نے کچھ بولا ہو تو اس کو ایڈٹ کر کے بیوی کو کچھ بتا دیا، پوری بات نقل نہیں کی. اور ہر بات نقل کرنے کی ہوتی بھی نہیں، اگر غلط بھی ہے تو وہ ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم آپ ہائی لائٹ کیوں، اس کو اچھال کیوں رہے ہو پوری دنیا کے سامنے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نجی محفل ہے، اس میں ایک انسان نے کہہ دیا اور اس نے غلطی کا اعتراف بھی کر لیا، چھوڑو مٹی ڈالو اس پہ. تو
لیکن وہی کام کیا جس کی محترم سے توقع تھی. اور ان کے فالوورز بھی ماشاءاللہ اندھے مقلد ہیں, وہ بھی دبا کے کمنٹس کر رہے ہیں, واہ 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 زندہ باد, مزہ آ گیا, مفتی طارق کی یہ کر دیا, مفتی طارق کی یہ کر دیا. او بھائی آپ کی ان چیزوں سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بدنام کر رہے ہیں. حافظ رضا صدیق صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, اب بھی وہ آ کے بیٹھے تھے, اگر وہ اپنے دعوے پہ قائم رہتے, لکھ کے چلے جاتے, کہتے مفتی صاحب ٹھیک ہے, ابھی تو میں نے جلد بازی میں ایک دعویٰ لکھوا دیا, میرے ذہن میں بھی پوری بات نہیں تھی, میں اپنے علماء سے مشورہ کرتا ہوں, پورا ریٹن میں ایک تمیز سے ایک دعویٰ لکھ کر آتا ہوں جس پہ ما لہو وما علیہا کا میں ذمہ دار ہوں گا, تو میں ان کو مہلت دیتا. میں یہ نہیں کہتا ابے دیکھو آئے تھے بڑے دعوے کر کے اور ابے کیا کر, میرا یہ طریقہ نہیں. میں کہتا کوئی بات نہیں بھائی, سمجھنے کے لیے بیٹھے. اور اتنی بڑی بات میں نے ان کے منہ پہ کہہ دی, میں بھائی اہل حدیث کو جہنمی نہیں سمجھتا. مناظر تھوڑی یہ بات کرتا ہے, لیکن وہی ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں, پھر ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی, پھر ان کا بیان آئے گا وضاحتی, ٹھیک ہے نا, میں ادھر سے بیان کروں ادھر سے بیان. لوگ کہیں گے بھائی رمضان میں ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی. تو البادی اظلم, جو شروع کرتا ہے نا, پہل کرتا ہے فساد کی, وہ اصل میں ظالم ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ دو مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں, دونوں کو برا کہتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے پہلے ایک نے لڑائی شروع کی ہو, دوسرا اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو. تو امت اجماعی مسائل قائم ہو چکے تھے, امت میں یہ فروعی اختلافی مسائل ختم ہو چکے تھے. جن لوگوں نے ان مسائل کو دوبارہ سے شروع کیا ہے وہ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں, جو دفاع کر رہے ہیں وہ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو میں بات کو دوبارہ جہاں سے چھوڑی تھی وہیں لے کر آتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی کہ جو بھی اس وقت جمہور کے پوری امت کے خلاف جاتا ہے نا, چورن مارکیٹ میں اس کا بکتا ہے, مگر عوام میں بکتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بکتا. سمجھتے ہو, کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا, پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بکتا. تو وہ بات کرونا سے شروع ہوئی تھی, وہ کہاں چلی گئی؟